ایک بہت بڑی قباحت ہماری نکاح جیسے بابرکت فنکشن کے اندر جو داخل ہو چکی ہے وہ جہیز کی لعنت ہے۔ جہیز اس معنی میں جس معنی میں ہمارے معاشرے کے اندر ہے، اگر تو وہ بھی فطری ہے۔ فطری کیا ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہے، اس کے لیے یہ ایک دکھ کا دن بھی ہے کہ 15-20 سال جس بیٹی نے اس کے گھر میں گزارے ہیں، آج وہ اس کو الوداع کر رہا ہے۔ دلہا اور اس کے دوستوں کے لیے تو شاید یہ صرف خوشی کا موقع ہے، لیکن اس مسجد دارالحدیث میں بیٹھنے والے میں سب بزرگوں سے پوچھوں گا جن کی بیٹیاں 20-21 سال 17-18 سال کی عمر میں ہیں، کہ صرف خوشی کا موقع ہوتا ہے یا ایک بہت بڑے غم کا موقع بھی ہوتا ہے، اور یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ میری اس بیٹی کا فیوچر کیا ہوگا، مستقبل کیا ہوگا، جس کو میں نے اتنی محبتوں کے ساتھ پالا، اب آگے اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کا بوجھ ہلکا بھی ہو رہا ہوتا ہے، فرض ادا بھی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن مستقبل کے اندیشے، غم، پریشانیاں، بیٹی کا گھر سے الوداع ہونا، یہ فیلنگز کوئی اور سمجھ نہیں سکتا اور بتائی بھی نہیں جا سکتی، یہ آپ جیسے باپ ہی سمجھتے ہیں۔ اور پھر جس نے اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیا ہے، 15-20 سال پال کے جوان بیٹی کو آپ کے حوالے کر دیا ہے، انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے، جہیز کی وہ لعنت کہ اب ایک ہونے والا داماد یہ بھی فرمائش کرے مجھے اے سی بھی دیں، مجھے فریج بھی دیں، مجھے واشنگ مشین بھی دیں، مجھے موٹر سائیکل بھی دیں، مجھے وہ بھی دیں، مجھے فلاں چیز بھی دیں، مجھے فلاں چیز بھی دیں، مجھے فرنیچر بھی دیں، مجھے بیڈ بھی دیں، مجھے فلاں چیز بھی دیں۔ شرم سے ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے۔ اے نوجوانوں، بیٹی کے باپ سے مانگنا اور جبر کر کے مانگنا اور اپنا حق سمجھ کے مانگنا، اس سے بہتر ہے کہ مسجد دارالحدیث کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے لوگوں سے مانگ لو، ہم سے مانگ لو، ان سے مانگ لو، میری شادی ہے، بیڈ نہیں ہے میرے پاس، مسجد کے نمازیوں سے سیڑھی پہ کھڑے ہو کے مانگ لو کہ مجھے بیڈ دے دو۔ یہ مانگنا اس سے بہتر ہے کہ آپ بچی کے باپ سے مانگیں اور اس کو اپنا حق سمجھیں۔ یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے، شادی تو آپ کی ہے، بیڈ آپ بنائیں، گھر آپ بنانا آپ کی ذمہ داری ہے، گھر آپ کا ہے، اس میں برتن رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، گھر آپ کا بن رہا ہے، اس میں فرنیچر کا انتظام آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا گھر ہے، اس میں آپ اے سی لگانا چاہتے ہیں تو آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کو فریج کی ضرورت ہے تو آپ انتظام کریں گے۔ ایمانداری سے بتائیں، بچی کے ابو کے گھر میں کوئی چیز جا رہی ہے؟ وہ تو اپنے گھر میں ہے، وہ تو اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کے حوالے کر رہے ہیں، یوں پال کے سنبھال کے، اس سے قیمتی چیز اس کے پاس تھی کوئی نہیں جو اس نے آپ کو دے دی، اور اتنی قیمتی ترین چیز لینے کے بعد آپ کی سوچ اتنی گھٹیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ فریج نہیں آئی، اے سی نہیں آیا، فلاں چیز نہیں آئی، فلاں چیز نہیں آئی۔ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، یہ مطالبات، یہ فرمائشیں قطعاً ناجائز، قطعاً حرام ہیں اور دوسرے کا مال کھانے کے مترادف ہیں۔ بالکل ایسی جیسے آپ اپنا گھر بنائیں اور کسی تھرڈ پرسن کو آپ کہیں میرا گھر ہے
تم نے اے سی نہیں بھیجا، کہے گا گھر آپ کا ہے، میں کیوں بھیجوں؟ جیسے آپ کسی تھرڈ پرسن کو نہیں کہہ سکتے، تو بچی کا باپ اس حوالے سے اس کی ذمہ داری بنتی ہی نہیں، آپ کا گھر ہے۔ اپنی دماغ سے تھوڑا سوچے تو صحیح، شادی آپ کی ہے نا، گھر تمہارا ہے نا، زمین تمہاری ہے نا، نکاح تمہارا ہے نا، تمہارے گھر میں چیزیں آنی ہیں تو کس نے لانی ہے؟ آپ نے اپنی چیزیں خود لانی ہیں، آپ نے انتظام کرنا ہے، آپ نے اس کا مالک بننا ہے۔ بچی کا باپ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ کر سکتا ہے جو اپنی خوشی سے، بغیر کسی جبر کے، بغیر کسی مطالبے کے، بغیر کسی پریشر کے، اپنی خوشی سے اگر کوئی تحفہ دینا چاہتا ہے تو دے لے، اپنی خوشی سے اگر کوئی تحفہ دینا چاہتا ہے تو دے لے، لیکن وہ خوشی نہیں جو معاشرے کے جبر کی وجہ سے ہو، اب نئے بننے والے رشتہ داروں کے پریشر کی وجہ سے ہو، اور پھر سب کچھ مانگ کر اس میں بھی کیڑے نکالنا، اور پوری زندگی بچی کو مورد الزام ٹھہرانا کہ تمہارے ابو کے گھر سے بیڈ ایسا ہے، اور تمہارے ابو کے گھر سے یہ ریفریجریٹر ایسا آیا ہے، اے سی ایسا آیا ہے، اور فرنیچر ایسا ہے۔ یہ انتہائی ذلت والی، انسانیت سے گری ہوئی بہت ہی گھٹیا حرکت ہے۔ جو والدین تحفہ دیتے ہیں تو اپنی خوشی سے دیتے ہیں، وہ ایک والد کی خوشی ہے، اس میں بھی پھر والدین کا بھی اتنا مبالغہ کرنا، پتہ کیسے چلے گا یہ تحفہ ہے یا کچھ اور ہے؟ جہیز جس معنی میں ہم دیتے ہیں یہ تحفہ نہیں ہوتا، یہ ہندوؤں کی وہ رسم ہوتی ہے جو ہندو لوگ اپنی بیٹیوں کو دینے کے بعد اصل میں وراثت سے ان کو محروم کرتے تھے کہ ہم نے بیٹی شادی پہ تمہیں سب کچھ دے دیا تھا، اب وراثت میں تمہارا حصہ نہیں بنتا۔ یہ وہ والا ہندوؤں کا کلچر ہے۔ اب فطرت میں رہتے ہوئے، سادگی میں رہتے ہوئے اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دیتے ہیں تو اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اس پہ اشکال نہیں ہے۔ اشکال اس پہ ہے جس معنی میں ہم دے رہے ہیں، یا جس معنی میں ہمارے معاشرے کے اندر سمجھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فضولیات سے جان چھڑانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیغمبر کے آنے کا ایک عظیم مشن اور مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی پاؤں میں جو رسموں کی نجائز زنجیریں بندھی ہوئی ہیں وہ توڑ دی جائیں، اور ان کے گلے میں جو طوق پہنا دیے تھے معاشرے نے، ربیوں نے، فقیہوں نے، وقت کے لوگوں نے، ہمارے پیغمبر کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ طوق اتار دیے جائیں۔ اللہ کرے کہ ہم یہ طوق اتارنے کے قابل ہو جائیں، اور اللہ کرے کہ ہم یہ زنجیریں توڑنے کے قابل ہو جائیں، اور اللہ کرے کہ میرے بیٹو، آپ میں سے کوئی نوجوان ابھی اللہ کے گھر میں بیٹھ کے مجھ سے نہیں اللہ سے وعدہ کر لے بیٹھے بیٹھے کہ اللہ تو گواہ ہو جا، میں کسی بچی کے باپ کو ایسے کبھی پریشان نہیں کروں گا۔ تو یہی حاصل ہے اس جمعہ کا، اور یہی حاصل ہے اس مقصد کا۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کے فضل سے صرف میں کہہ رہا ہوں تحدیث نعمت کے طور پہ کہ یہ کوئی کہانیاں نہیں، آپ کے بزرگوں نے، ہمارے والد محترم نے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیاں اور ذمہ داریاں نبھائی ہیں، اور اسی انداز سے نبھائی ہیں، اسی طریقے سے نبھائی ہیں، اسی انداز سے نبھائی ہیں۔ اس میں اللہ نے خیر بھی رکھی ہے، اس میں اللہ نے برکت بھی رکھی ہے، نہ اتنا روکھا پن کہ ساری چیزوں کو حرام کر دیں اور مطلق ہی منع کر دیں، اور نہ اتنی فضول خرچیاں کہ وہ بوجھ بن جائے۔ اپنے حالات کے مطابق، اپنی معاشی حیثیت کے مطابق، اور خصوصاً غریب لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے اور معاشرے کے کمزور طبقات کا خیال رکھتے ہوئے، شاید مجھے یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن صرف اس لیے کہ نوجوانوں میں ایک شوق پیدا ہو کہ شادی سادگی سے ہو سکتی ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ الحمدللہ میری اپنی شادی 2005 میں ہوگی،
1 سال تک میرے گھر میں بیڈ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ میں اس وقت بنوانے کی پوزیشن میں تھا، نہ آیا، نہ فرمائش، نہ ڈیمانڈ، نہ مطالبہ۔ ہم تو مدارس کے اندر پڑے ہوئے لوگ نیچے سو جاتے تھے، اور نیچے شادی کے بعد بھی سو جاتے، اس میں کوئی قباحت ہے کیا؟ اس کو تو ہم محمدی بستر کہتے ہیں۔ حرج کیا اس میں؟ گناہ کیا اس میں؟ ہم کیوں دوسروں کو یہ ہمت دیں کہ ہماری زندگی کے فیصلے وہ کریں گے؟ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی اتھارٹی ہے۔ اس کے بعد ہم نے اپنی خوشی سے بنوایا، اچھا بنوایا، اپنی حیثیت کے مطابق بنوایا، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ بچی کے والدین سے یہ فرمائشیں کرنا، یہ ذلت اور گھٹیا حرکت چھوڑ دیجیے، اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ اور میں دوبارہ کہوں گا کہ اگر آپ نے ایسے ہی کرنا ہے تو بہتر ہے کہ مسجد میں فقیر بن جائے اور یہاں سے آگے مانگ لیں، اور اس بچی کے باپ سے نہ مانگیں جس نے اپنے جگر کا ٹکڑا تمہیں پال کے تمہارے حوالے کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عقل، سمجھ اور شعور نصیب فرمائے۔